بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں بیان ہوگا کہ اللہ رب العالمین مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے 4 پرندوں کو ذبح کیا اور وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس انداز میں ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کہ تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ملا لے، یعنی ان کو اپنے ساتھ رکھ، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین تو کس طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اے پیارے پیغمبر، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردہ زندہ کروں گا؟ عرض کیا مولا یقین تو ہے، لیکن اطمینان کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھنا چاہتا ہوں کس طرح تو مردہ کو زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندے لے، 4 پرندے لے اور ان کو خوب کھلا پلا کر اپنے ساتھ انس محبت پیدا کر، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر پہاڑوں پر تھوڑا سا اس پہاڑ پر، تھوڑا سا اس پہاڑ پر، تھوڑا سا اس پہاڑ پر، اس طرح مختلف پہاڑوں پر ان کا قیمہ رکھ دے، یعنی ان کی چھوٹے چھوٹے بوٹیاں رکھ دے، اور پھر ان کو بلا اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ نمبر 1 مرغ، نمبر 2 کبوتر، نمبر 3 گدھ، نمبر 4 مور۔ ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور ان کو پالا، اور ایک مدت تک 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب موٹا تازہ کیا، اپنے ساتھ ان کا پیار محبت انس ہو گیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت، تھوڑا تھوڑا قیمہ اطراف و اجناب میں پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الذکر اے مرغ، یا ایھا الحمامہ اے کبوتر، یا ایھا النسر اے گدھ، یا ایھا الطاؤس اے مور۔ آپ کی پکار پر، آپ کی آواز پر پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اٹھنا شروع ہو گیا، اور ہر پرندے کا گوشت، پوشت، ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرندے تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے بغیر سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے، اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اپنی اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان و قرار آ گیا۔ اب اس قرآن پاک کے واقعے سے
جو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر فرمایا، اس سے کچھ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر، یعنی چھوٹی چھوٹی موٹیاں بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، ان مردہ کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 پرندوں کا نام لے کر پکارا، تو اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے اس آیت کریمہ اور اس واقعے سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں، مردوں کو پکارنا شرک نہیں، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ رب العالمین نے پکارنے کا حکم فرمایا اپنے جلیل القدر پیغمبر اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ پکارو، ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی نبی کو شرک کا حکم نہ دے گا، اور نہ ہی کبھی ہرگز کسی نبی نے شرک کا کام کیا، اور نہ کوئی نبی شرک کر سکتا ہے۔ اور جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات کے بعد، وفات پانے کے بعد، وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں، اور یا غوث یا داتا گنج بخش یا خواجہ معین الدین چشتی کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آئے گا، وہ غور و فکر حاصل کریں، وہ غور و فکر کریں کہ انہیں اس آیت کریمہ سے، اس واقعہ سے انہیں روشنی کی طرح ایمان ملے گا، کیونکہ شرک کسی مردہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ فتویٰ لگاتی ہیں مردہ کو پکارنا شرک ہے، اور جب وہ اس پر غور و فکر کریں گے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر چل کر راستے صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کو روشنی عطا فرمائے گا، اور جس کی وجہ سے وہ نور ایمان سے ان کا دل منور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل کے درس میں بیان ہوگا کہ یہ 4 پرندے کیوں منتخب فرمائے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا